السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين۔ سورہ آل عمران چوتھا پارہ ہے اور سورت کی آیت نمبر ہے 133 133۔ اللہ اگر موقع دے تو گھر جا کر آل عمران کی آیت نمبر 133 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنا۔ اللہ فرما رہے ہیں وسارعوا، اور دوڑو، الی مغفرۃ من ربکم، اللہ کی طرف سے معافی کے حصول کے لیے، وجنت، اور اللہ کی بنائی ہوئی جنت کو حاصل کرنے کے لیے دوڑ لگا دو۔ کون سی جنت ہے؟ عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی زمین و آسمان جتنی ہے، لمبائی کا تذکرہ نہیں کیا۔ اعدت للمتقین، اور اللہ نے وہ جنت بنائی ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اللہ رب العزت نے الفاظ جو استعمال کی ہیں وہ قابل غور ہے۔ فرمایا ساری ہو، یہ نہیں کہا کہ حاصل کرو، بلکہ جلدی کرو، دوڑو اللہ سے معافی مانگنے اور اللہ کی جنت کو حاصل کرنے کے دوڑ لگا دو۔ لیکن جس طرح ہم دنیا میں دنیا کے حصول کے لیے بڑی کاوش کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ محنت ہمیں دین کے لیے کرنی چاہیے۔ ساری ہو، دوڑو اللہ کی طرف سے مغفرت کے حصول پہ۔ اللہ تعالیٰ تو انسان کو بلا بلا کر کہہ رہا ہے، اور خاص کر جو رات کا ٹائم ہے نا، 1/3 رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر دینا، 3 حصہ رات کو تقسیم کر دیو، تو جڑا ان کا آخری حصہ ہے نا 1/3، یعنی کہ تیسرا حصہ ہے، حدیث میں لفظ آ دین ثلث اللیل، جڑا رات کا تیسرا حصہ ہے نا، وہ تو بڑا ہی عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ مینوں تانوں اپنے بندیاں نو معاف کرنے واسطے آسمان دنیا تے آ جاندے، اور اللہ خود اعلان کر دے حل من مستغفر، ہے کوئی بندہ جڑا میرے کو معافی منگن والا ہے، بڑا گناہگار، بڑا ہی سیاہکار ہے کوئی
جڑا میرے کو معافیاں منگے میں رب انہوں معافیاں عطا کر دیا. یعنی کہ اللہ آواز دے رہے ہیں. کتنے خوش نصیب نے وہ لوگ جنہیں تہجد دے ٹائم اٹھتے ہیں، رب نال گلاں کرتے ہیں، قرآن دی تلاوت کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں. فرمایا کہ اللہ اپنے بندیاں نوں سپیشل آفر کرتے ہیں. سپیشل جی دنیا داری دے اندر سیل لگتی ہے نا جی، تے عام لوگوں سے اعلان ہوتا ہے. یہ حدیث پاک دے لفظ نے. اللہ آسمان دنیا تے آ جاندے نے تے علل اعلان کہندے نے، او میرے گناہگار بندو، او میرے سیاہکار بندو، غلطیاں کرنے والوں، آؤ میں تانوں معاف کرنے واسطے توڑے اور قریب ہو گیا. حل من مستغفر، ہے کوئی معافی منگن والا؟ آئے میرے کو معافی منگے. میں اتنا غفور رحیم ہاں، میں اتنی معافیاں عطا کرنے والا، میں اتنا پیار کرنے والا. میں اے نہیں ویندا کہ اے میرا دشمن ہے، انہیں نافرمانیاں کیتیاں نے. صدقے دل نال اگر سچی سچی میرے کو توبہ کر لے تے میں گناہ سارے ہی معاف کر دینا. ایک قرآن دی ایک آیت اتری 24 پارے اندر. سرکار فرماندے نے، مسند امام محمد حدیث ہے تے ابن کثیر اندر بھی موجود ہے. فرمایا کہ نبی پاک نو اتنی خوشی ہوئی اس آیت دی، آپ نے فرمایا کہ اگر ستے زمینہ تے ساتوں آسمان تے جو کچھ ہوندے وچے ساری کائنات دی بادشاہت بھی ایک پاسے ہوئے تے اے آیت سب تو بڑی ہے. من میں اتنی خوشی ہوئی ہے کیونکہ اس آیت اندر رب نے معافی دا ایسا پیکج بیان فرمایا ہے. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ لکھ دینے کہ اس آیت اندر اللہ نے یہودیاں تے عیسائیاں نوں بھی توبہ دی دعوت دیتی. وہ آیت کیڑی؟ مفسرین لکھ دینے کہ پورے قرآن دے وچوں مومناں نوں سب تو زیادہ حوصلہ دینے والی آیت اے ہے. ایویں پریشان نہ ہو جایا کرو. گناہ گار اسی ہیں، سیاکار بھی ہاں، لیکن اصل گناہ گار ہونا ایک کوئی وڈی گل نہیں، لیکن گناہ تے اڑ جانا تے گناہ تے ڈٹ جانا اے بڑی گل ہے. اللہ تعالیٰ تے معاف کرنے واسطے تیار بیٹھے. آیت کیڑی ذرا سن لو. جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے صحابہ دے اندر تے بیٹھے بیٹھے نا آپ سرکار انج مگن ہوگا جی میں بندے نوں اونگ آندی تے اے وحی دی ایک علامت اے بھی ہوندی سی. صحابہ سمجھ جاندے رب دی طرفوں کوئی پیغام آ رہے ہیں تے متفکر ہو جاندے. شاباش بیٹا، اللہ تینوں جزا دے، تینوں حافظ کاری بنائے، جنہیں تینوں بھیجیا انہوں میں اللہ جزا عطا کر. ماشاءاللہ انہوں نے پانی پلایا، اللہ آپ سارے نوں عہدے کوثر قیامت نوں پیا تے جنہوں عہدے کوثر مل گیا نا اللہ دی قسم ان دی جنت پکی جے. کیوں کہ حوض کوثر دا پانی دا کنیکٹ جنت نال ہے. یہ بھی حدیث میں چاہتا ہے. ایک حوض کوثر ہے، ایک نہر کوثر ہے. ایک فرق سمجھنا ذرا. ایک نہر کوثر ہے، ایک حوض کوثر ہے. نہر کوثر جنت دے اندر ہے تے حوض کوثر جنت تو باہر میدان محشر اندر ہے. تے یہ بھی آپ نے فرمایا ہے حوض کوثر دا پانی جنت دی نہر کوثر چو آندا ہے تے وہ جنت دا پانی جنہوں حوض کوثر مل گیا ان دی جنت پکی ہے. دعا کرو اللہ قیامت نوں نبی پاک دے ہتھاں جو حوض کوثر نصیب کر. یہ اسپیشل لوگ ہون گے جویں تسی کہندے ہو نا پروفیسر صاحب میں تہاڈا درس سن کے پھر اوتھے سنانا جا کے تے اے تبلیغ دا کام ہے. بھاویں کو آپ نے گھر جا کے دسے. تبلیغ کرنے والے جڑے مبلغ نے نا یہ تو واسطے کوئی مسجد دا خطیب ہونا ضروری نہیں. تسی اپنے آفس دے اندر، اپنے سکول کالج یونیورسٹی دے اندر، اپنے دوستان دی محفل اندر بھی اللہ دا دین بیان کر سکتے ہو. اتھے بھی تسی مبلغ بن سکتے ہو. تے جڑا بندہ نبی پاک دے دین دا مبلغ ہے قیامت نوں نبی پاک نوں اپنے ہتھاں نال پانی پلان پیالے تے بڑے ہون گے نا. سرکار کھڑے ہون گے، ابو بکر عمر فاروق صدیق علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چارے خلیفے کھڑے ہون گے تے پیالہ چ پانی پی رہے ہون گے. لوگ بڑی خلقت ہوئے گی. لیکن جڑے نبی پاک دے دین دے مبلغ نے نا
آپ سرکار کہنے گے اُرے آؤ تسی بڑا بڑا کام کرتے رہے ہو تانوں میں پانی نبوت والے ہتھاں نال آپ پلاواں گا اللہ سانو انہاں شامل کر دے نا جی اے بچے نے پانی لیندا ہے تے ایڈی وڈی گل میں تانوں حدیث دی سنا دتی ہے یہ بہانے نال گلاں ہوندیاں نے تو خیر سرکار بیٹھے ہوئے نے انج کر کے اونگ آ گئی تے وہی دیاں علامتاں دے وچوں ایک اے بھی علامت ہویا کرتی سی صحابہ متفکر ہو گئے پتہ نہیں اللہ دی طرفوں کیسا پیغام آ رہے ہیں کوئی جنت دا پیغام ہے یا جہنم دا پیغام ہے سارے صحابہ متفکر نے دعاواں کر رہے نے تے چند لمحے تو بعد نا انج سرکار نے چہرے پر انوار اٹھایا تے آپ مسکرا رہے نے تے آپ نے فرمایا صحابہ آج اللہ نے میں نے ایسی آیت عطا کی تھی جن دی قدر و قیمت ساری کائنات نالوں زیادہ ہے تو وہ آیت کی اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قل کہہ دیو اعلان کر دیو قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو انہاں بندیاں نوں کہ میرے وہ بندے ہو جنہاں نے ظلم کیتا ہے اپنی جاناں تے گناہ کر کے نافرمانیاں کر کے زیادتیاں کر کے شراب پی کے اور دیگر معاملات انہوں نے ظلم کیتا ہے وہ اللہ دی رحمت تو مایوس نہ ہو کیونکہ اللہ عظیم اللہ نے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا اللہ جدو رب کو کوئی معافی منگتا ہے اللہ سارے ہی گناہ معاف کر دیں یغفر الذنوب جمیعا ہمیں اگے آ رہے ہیں ادھر بھی آ رہے ہیں ادھر بھی آ رہے ہیں ادھر بھی آ رہے ہیں ہمیں سرکار نے فرمایا اس آیت اندر رب نے نا صرف مسلمانوں نو نہیں یہودیاں نو عیسائیاں نو تے مشرکاں نو بھی دعوت دیتی ہے اگر تسی مرن تو پہلے پہلے سچی توبہ کر لو تے اللہ تانوں بھی معاف کر دے گا اتنا بڑا پیغام اس آیت اندر تے تسی فرما رہے سے نا کہ گناہ بھی نیکیاں سبحان اللہ یہ رب نے نا بندے نو اور حوصلہ دیتا ہے قرآن پاک اندر اللہ فرماندے نے انہی یہ بارے اندر نا سورہ فرقان دیاں آخری جرا رکوع دے اندر اللہ رب العزت فرماندے نے الا الذین تابوا جڑا بندہ سچی توبہ کردا ہے رب کولوں گناہاں دی سچی معافی منگدا ہے اللہ نو اتنا چنگا لگدا ہے اتنا سونا لگدا ہے اللہ اس بندے دی اتنی زیادہ قدر کردے نے فرمایا فاولئک یتوب اللہ علیہم فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات اے رب کو گناہاں دی معافی منگدا ہے 80 سال دی عمر ہو گئی 70 سال دی عمر ہو گئی 90 سال دی عمر ہو گئی رب دے دربار تے آندا ہے اے میں لفظ بولن لگا ذرا غور کرنا اکھاں گلیاں کر لیندا ہے تے بلیاں ٹلیاں کر لیندا اکھاں گلیاں تے بلیاں ٹلیاں کر اللہ دی قسم اے منظر رب نوں اتنا پسند ہے جے تے اکھاں چوں آنسو آ جان نا تے قطرہ گرن تو پہلے ہی سارے گناہ معاف فرمایا جے آنسو نہ آون تے رون والا منہ بنا لیا کرو اللہ پھر بھی معاف کر دیں گے تے اللہ معاف ہی نہیں کر دے فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات اللہ کے اندر تو 80 سال گناہ کیتے نے 90 سال گناہ کیتے نے غلطیاں کیتیاں نافرمانیاں کیتیاں تو ایک لمحے واسطے سچے دل نال میرے کو معافی منگی ہے میں تیرے گناہ معافی نہیں کیتے بلکہ 70-80 سالہ گناہاں نوں میں نیکیاں بنا دیتے
اینا بڑا رب، اللہ اکبر اللہ، اے او رب ہے فرشتوں کو دفتر کی کچھ خبر نہیں، فرشتوں کو دفتر کی کچھ خبر نہیں، وہ گناہوں کو عبادت بنا دیتا ہے، آگ اور جہنم کو کیا زور ہو، وہ تو آتش میں جنت بنا دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دی اگ گلزار بنی کہ نہ بنی؟ اچھا میں گل مکا دیا، بچہ نے پڑھنے گل لمبی نہ ہو جائے۔ توبہ دیاں 4 شرطاں امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیتیاں نے، بڑے عظیم محدث نے جنہوں نے بڑیاں حدیثیں کتاباں لکھیاں نے۔ ایک کتاب انہوں نے 40 نبوی لکھی، ایف اے دے اندر بچوں دے اسلامیات دی کتاب ہے نا، اندر 40-42 حدیثاں اس سے کتاب دیا انہیں 40 نبوی دیا۔ امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے لکھا بھی سچی توبہ دیا 4 شرطاں نے۔ یہ شرطاں سنو، میری بات مکمل ہے، اللہ سانو خالص توبہ کرنے دی توفیق دے، تے اگر ہو سکے نا تے تہجد وقت زیادہ نہیں تے کم از کم 2 رکعتاں اللہ پڑھن دی توفیق دے دے، تے کیا ہی شان ہے، وہ تے وقت اتنا عظیم ہے۔ اللہ ویسے ہر وقت سن لے، لیکن تہجد دے وقت اللہ سیل لگا دیندے نے، لوٹ لگا دیندے نے۔ آؤ میرے بندو تسی منگی جاؤ، میں تنوں عطا کیتی جاواں گا۔ کسی نوں رزق چاہیدا ہے اور رزق منگے، معافی چاہیدی ہے اور معافی منگے، بیماری تو شفا چاہیدی ہے اور شفا منگے، جو میرے کو منگدا جائے گا میں عطا کردا جاؤں۔ اللہ اکبر۔ 4 شرطاں۔ سب تو پہلے ترک گناہ، جیڑا گناہ کر دیو انہوں چھڑ دیو، پاویں پھر ہو جاوے لیکن ایک بار چھڑنا ضروری ہے۔ کئی بندے گناہ کیتی بھی جاندے نے تو توبہ 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 کیتی جاندے، اے غلط ہے۔ توبہ دی پہلی شرط ہے جڑی غلطی گناہ کر رہے انہوں چھڑ دیو فوری، ترک گناہ۔ تے دوسرا ندامت، ندامت افسوس کردا ہے کہ میں رب دا بندہ تے رب نے مینوں اکھاں دتیاں، ہاتھ دیتے، پیر دیتے، عقل دیتی، مکان دیتا، مینوں آل اولاد دیتی، تے سارا کچھ تے رب نے دیتا ہے، تے میں پھر نمک حرام ہو گیا، میں پھر ان کی نافرمانی کر رہا۔ یہ ندامت تے افسوس کردا ہے۔ دوسری شرط ندامت، تے تیسری شرط ہے اللہ اکبر اللہ، عزم، عزم آئندہ گناہ نہ کرن دا عزم، آئندہ گناہ نہ کرن دا۔ رب نو کہے اللہ میں گناہگار بڑا، غلطی کر بیٹھا، آئندہ تو نہیں کردا، آئندہ تو نہیں کر۔ یہ 3 شرطاں، پہلا گناہ چھڑ دیو، دوسرا افسوس دا اظہار ندامت کرو، تے تیسرا عزم آئندہ نہ گناہ کرن دا وعدہ کرو رب نال۔ یہ 3 شرطاں یہ تعلق رب نال ہے۔ ایک چوتھی شرط بھی ہے جہدے وچ اسی اکثر فیل ہو جاندے ہیں۔ یہ چوتھی شرط دا تعلق ہے حقوق نال۔ کچھ تے رب دے حقوق نے وہ بھی پورے کرنے چاہیے نے، تے کچھ نے حقوق العباد، کسی بندے نو گال کر دیتی، کسی دا مال چوری کر لیا، کسی دے پیسے نپ لے، یا کسی دی امانت اندر خیانت کر لی، یا ویسے ہی کسی نو بے عزت کر دیتا ہے، تے یقین منو اونی دیر رب معاف نہیں جے کردا جنی دیر تک اس بندے کو معافی نہ منگی۔ تے جے وہ بندہ نہ لبے یا فوت ہو گیا تے اللہ نو آکھو اللہ سونیا میری طرف انہوں بھی راضی کر دے، مینوں بھی معاف کر دے۔ اللہ تو اس بات تے قادر ہے، میں ان دن زیادتی کی تھی، اللہ وہ زیادتی تو ہی پوری کر دے اپنی طرف ہوئی، مینوں بھی معاف کر دے، انہوں بھی معاف کر دے، وہ واسطے معافی منگو۔ جو نہ ملے یا بعض بندہ اتنا شرمسار ہوتا ہے یا وہ جا نہیں سکتا کسی وجہ تو، وہ سمجھتا بھی میں کم خراب، اللہ کو معافی منگے کہ یا اللہ انہوں بھی معاف کر دے، مینوں بھی معاف کر دے۔ تو جڑا اگر کوئی نقصان ہے وہ انہوں پہنچا دے، پیسے لے لے انہوں پہنچا دے، کسی ہاتھ پہنچا دے، آپ نہیں جا سکتا تھا۔ یہ 4 شرطاں جدوں پوریاں ہوندیاں نے اللہ پھر زندگی دے گناہاں نوں نیکیاں بنا دیندا۔ لو جی انشاءاللہ اج دے درس یہی پیغام ہے کہ ایک تو یہ کوشش کرنی ہے آپ سارے نے بھی کم از کم فجر دی اذان تو پہلے چلو کو 5-10 منٹ پہلے اٹھنے کی کوشش کرو، تے وضو کر کے گھٹ تو گھٹ 2 رکعتاں، گھٹ تو گھٹ، اگر اللہ پوری تہجد دی توفیق دے دے 8 رکعتاں پڑھن دی پھر تو کیا ہی بات ہے، لیکن کم از کم 2 رکعتاں۔ سرکار نے فرمایا بھی جرا 10 آیتاں پڑھ لیندا نا اللہ انہوں غافلاں دی صف چوں کڈ دیندے،
تے اے کل هو اللہ جڑے نا کل اعوذ برب الفلق تے کل اعوذ برب الناس آخری دو کل اے میرے خیال سارے نو آندے ہون گے اے دوویں ملائیے تے 11 آیتاں بندیاں نے کنیاں تے تسی اٹھو پہلی رکعت اندر کل اعوذ برب الفلق تے دوسری اندر کل اعوذ برب الناس پڑھو اللہ دے فضل نال ایک تے غافلاں دی صف وچوں اللہ کڈ دے گا تے تجھے اللہ کو معافی منگو اللہ گناہاں دی معافی عطا کر دے اللہ میں نے تو سچی توبہ دی توفیق دے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانک یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہ سونیا اپنی رحمت سنو معاف فرما دے یا اللہ سے بڑے گناہگار اللہ سنو معاف فرما دے اللہ جی بڑے سیاکار اپنی رحمت معاف کر دے اے میرے اللہ سڑے حال تے رحم فرما اللہ جی ملک پاکستان دی خیر فرما عالم دنیا عالم اسلام دی خیر فرما اے میرے اللہ دنیا بھر دے مظلومہ دی مدد فرما خاص کر کشمیر فلسطین دے مظلومہ دی مدد فرما اے میرے اللہ جتنے بھی ظالم نے انہوں نے نیست و نبود کر دے ظالمانوں تباہ و برباد کر دے اللہ جی ظالمانوں عبرت دا نشان بنا دے اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں بیمار نے اللہ جی اپنی رحمت نال کلی شفا عطا کر دے یا اللہ سر دے بالاں تو لے کے پیراں دے ناخن تک ساڈے جسماں دے وچوں ایک ایک وائرس ایک ایک بیماری نو نکال دے اللہ جی جسم دے ایک ایک عضو نو تا حیات صحیح کر دے اللہ جی تا حیات صحت عطا فرما دے تندرستیاں عطا فرما دے اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں فوت ہو گئے اللہ انہوں معاف فرما دے اللہ جی ساڑے عزیز و اقارب نو معاف فرما دے خاص کر جنہ جنہ دے والدین فوت ہو گئے نے اللہ سونیا سب دے والدین نو معاف کر کے جنت اعلی مقام عطا فرما دے یا اللہ جنہ دے والدین موجود نے اللہ انہاں اولاداں نو اس نعمت دی قدر کرن دی توفیق عطا فرما اللہ سونیا جب تک زندہ رکھنا اپنے علاوہ کسی اور دا محتاج نہ کرنا اللہ جی جب تک زندہ رکھنا اپنی توحید تے قائم رکھنا یا اللہ جدو موت آئے کلمہ نصیب کرنا خاتمہ بالخیر فرمانا یا اللہ رحمت فرما دے جس کے حلال عطا کر دے حرام تو بچن دی توفیق دے دے حاسدین دے حسد تو بچا لے ظالمہ دے ظلم تو بچا لے اللہ جی آسانیاں پیدا فرما دے تنگ دستیاں دور کر دے مشکلیں آسان کر دے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين